السلام علیکم ناظرین، تو ہاں جی آ چکی ہیں گڈی ڈرامے کی نیو ایپیسوڈز اور یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ سونیا بہت ہی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ جب بھی وہ کچھ غلط کام کرنے چاہتی ہے تو گڈی کی گڈیا یعنی کہ سویٹی اسے روک لیتی ہے، وہ اسے گڈی کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ اور دوسری طرف خالہ جان نے گڈی کا ایڈمیشن کروایا ہے تاکہ وہ اپنا اسکول سٹارٹ کرے اور پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ گڈی کی چچی جان بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہاں پیسوں کی بہت ہی زیادہ تنگی ہے۔ اب گڈی کے جانے کے بعد ان کے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہوئی ہے اور بزنس میں بھی بہت زیادہ لاس ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں دعائیں کرتی پھر رہی ہے۔ اس کے چچا جان بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جہانگیر نے انہیں قرض دے دیا اور وہ واپس بھی لے لیا گنڈے بیچ کے، لیکن اللہ کی مدد سے انہیں وہ بھی پیسے مل گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گڈی کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب وہ لوگ جان چکے ہیں کہ گڈی کی وجہ سے ہمارے وہاں بہت زیادہ برکت تھی۔ اس کے بعد اس کے چچا جان کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے گڈی کو واپس لایا جائے، اس کی چچی جان بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں گڈی کے گھر یعنی اس کی خالہ جان کے گھر، اور اسے جا کے سب بتاتے ہیں کہ وہ پیسے ہمیں مل گئے ہیں جو چوری ہو چکے تھے۔ گڈی جواب دیتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا چچی جان کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی چچی جان کہتی ہیں کہ یہ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور گڈی جواب دیتی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اوپر اس کی خالہ جان سیڑھیوں پہ کھڑی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ پھر گڈی کی چچی جان اس سے کہتی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں وہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور گڈی جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے خالہ جان نہیں جانے دیں گی مجھے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سونیا اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، وہاں جا رہی ہوتی ہے کہیں، تو اچانک سے اس کی ماما اور گڈی ایک دوسری گاڑی میں جا رہی ہوتی ہیں اور اسے وہ دیکھ لیتی ہیں، اور پھر ان کو شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر اس کی خالہ جان کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ گڈی بالکل سچ کہہ رہی تھی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سونیا کہتی ہے کہ اب تو میری ہے نہیں، ماما اور گڈی دوسری گاڑی میں ہیں اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب تو میں کئی کام سے۔ اس کے بعد سونیا اپنا بدلہ لینے کے لیے گڈی سے اس کے روم میں جاتی ہے۔ گڈی سو رہی ہوتی ہے، جب جیسے ہی وہ آگے اپنا پاؤں بڑھاتی ہے تو وہ اس کی گڑیا ہوا میں اڑ کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سونیا اتنا ڈر جاتی ہے کہ وہ وہیں رونے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سونیا کی شکل بہت ہی زیادہ سہمی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماما کے پاس بھاگ کر جاتی ہے اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گڈی کی گڑیا میں کچھ نہ کچھ مجھے مار دے گی اور وہ مجھے جینے نہیں دے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماما بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پھر کہتی ہے یہ سب کچھ اس گڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس بیٹی کی وجہ سے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد جاتی ہے اس کی خالہ جان اس گڑیا کو لے کر، ایک پیر یا کوئی بابا ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے، اسے لے جاتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ اس میں کچھ شیطانی طاقت ہے۔ تو اس بابا جی اس بات کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، یہ شیطانی طاقت جب گڈی کو نقصان پہنچاتا ہے کوئی تبھی صرف آتی ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ گڈی کو انصاف دلانا چاہتی ہے، اور اس کے بعد اس کی خالہ جان بہت حیران ہو جاتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اس کو انصاف دلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، تو ہاں جی آ چکی ہیں گڈی ڈرامے کی نیو ایپیسوڈز اور یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ سونیا بہت ہی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ جب بھی وہ کچھ غلط کام کرنے چاہتی ہے تو گڈی کی گڑیا یعنی کہ سویٹی اسے روک لیتی ہے، وہ اسے گڈی کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ اور دوسری طرف خالہ جان نے گڈی کا ایڈمیشن کروایا ہے تاکہ وہ اپنا اسکول سٹارٹ کرے اور پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ گڈی کی چچی جان بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہاں پیسوں کی بہت ہی زیادہ تنگی ہے۔
اب گڈی کے جانے کے بعد ان کے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہوئی ہے اور بزنس میں بھی بہت زیادہ لاس ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں دعائیں کرتی پھر رہی ہے۔ اس کے چچا جان بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، تو جہانگیر نے انہیں قرض دے دیا اور وہ واپس بھی لے لیا گنڈے بیچ کے، لیکن اللہ کی مدد سے انہیں وہ بھی پیسے مل گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گڈی کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب وہ لوگ جان چکے ہیں کہ گڈی کی وجہ سے ہمارے وہاں بہت زیادہ برکت تھی۔ اس کے بعد اس کے چچا جان کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے گڈی کو واپس لایا جائے، اس کی چچی جان بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں گڈی کے گھر، یعنی اس کی خالہ جان کے گھر، اور اسے جا کے سب بتاتے ہیں کہ وہ پیسے ہمیں مل گئے ہیں جو چوری ہو چکے تھے۔ گڈی جواب دیتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا چچی جان کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی چچی جان کہتی ہیں کہ یہ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور گڈی جواب دیتی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اوپر اس کی خالہ جان سیڑھیوں پہ کھڑی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ پھر گڈی کی چچی جان اس سے کہتی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں وہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور گڈی جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے خالہ جان نہیں جانے دیں گی مجھے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سونیا اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، وہاں جا رہی ہوتی ہے کہیں، تو اچانک سے اس کی ماما اور گڈی ایک دوسری گاڑی میں جا رہی ہوتی ہیں اور اسے وہ دیکھ لیتی ہیں، اور پھر ان کو شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر اس کی خالہ جان کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ گڈی بالکل سچ کہہ رہی تھی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سونیا کہتی ہے کہ اب تو میری ہے نہیں، ماما اور گڈی دوسری گاڑی میں ہیں اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب تو میں کئی کام سے۔ اس کے بعد سونیا اپنا بدلہ لینے کے لیے گڈی سے اس کے روم میں جاتی ہے۔ گڈی سو رہی ہوتی ہے، جب جیسے ہی وہ آگے اپنا پاؤں بڑھاتی ہے تو وہ اس کی گڑیا ہوا میں اڑ کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سونیا اتنا ڈر جاتی ہے کہ وہ وہیں رونے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سونیا کی شکل بہت ہی زیادہ سہمی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماما کے پاس بھاگ کر جاتی ہے اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گڈی کی گڑیا میں کچھ نہ کچھ مجھے مار دے گی اور وہ مجھے جینے نہیں دے گی، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماما بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پھر کہتی ہے یہ سب کچھ اس گڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس بیٹی کی وجہ سے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد جاتی ہے اس کی خالہ جان اس گڑیا کو لے کر، ایک پیر یا کوئی بابا ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے، اسے لے جاتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ اس میں کچھ شیطانی طاقت ہے۔ تو اس بابا جی اس بات کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، یہ شیطانی طاقت جب گڈی کو نقصان پہنچاتا ہے کوئی تبھی صرف آتی ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ گڈی کو انصاف دلانا چاہتی ہے، اور اس کے بعد اس کی خالہ جان بہت حیران ہو جاتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اس کو انصاف دلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔